2 ستمبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے پہلے دن اعتزاز احسن نے تقریر کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے رفقا پر کڑی تنقید سے کیا اور خاص کر چودھری نثار کا کبھی نام لے کر تو کبھی اشاروں کے ذریعے ان پر اعتراضات کیے۔ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ 2 مرتبہ آپ کی حکومت گئی پہلے، کون کون آپ کے دائیں بائیں تھے اس وقت؟ آج تیسری مرتبہ بھی کیا وہی دائیں بائیں آپ کے نہیں ہیں جناب محترم وزیر اعظم؟ کیا آپ کے وزراء کا لہجہ زیادہ تلخ نہیں ہوتا؟ کیا ان کی زبان شیریں نہیں ہو سکتی؟ ان کا گفتار نرم نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اندیشے یہ ہے کہ جناب محترم وزیر اعظم کی حکومت اگر اس امتحان سے بچ نکلی تو ان کے وزراء اور ساتھیوں اور رفقا کے تکبر اور رعونت میں اور اضافہ بھی ہو جائے گا۔ یہ پولیس جناب وزیر داخلہ آپ کی بات اگر نہیں مانتی یا آپ کو دشواریاں آ رہی ہیں یا کہہ رہی ہے آج کہ ان رائٹنگ آپ احکامات دیں یا آئی جی پہ آئی جی، ڈی آئی جی پہ ڈی آئی جی آپ کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ان رائٹنگ دیں، جو آپ نے کام ان سے کرانا ہے وہ آپ ہدایات اب ان رائٹنگ دیں، دلیر ہوں، بہادر ہو کے لیڈ فرام دی فرنٹ۔ پارلیمنٹ کو آپ کے وزراء سنجیدگی سے سیریسلی لیتے ہی نہیں۔ جب آپ 1 سال بعد تشریف لائے سینٹ میں تو میں نے شکریہ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، جو آپ وزیر اعظم کو لے آئے تھے، تو میں نے کہا شکریہ تو اسحاق ڈار صاحب کا کریں گے کہ لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اعتزاز احسن کے خطاب پر 1 دن کے صبر کے بعد خاموشی توڑتے ہوئے چودھری نثار نے صرف حساب برابر نہ کیا بلکہ گڑھے مردے بھی اکھاڑ دیے۔ صحافیوں سے گفتگو میں چودھری نثار نے کہا، جو شخص پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ گروپ کا معاون اور ترجمان ہو اس سے ایسے ہی بیانات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اعتزاز احسن کا وتیرہ اور شاید ان کی سیاست کا حصہ ہے کہ وہ حسین کے نام لیوا بھی ہیں اور یزید کا بھی دم بھرتے ہیں۔ ایل پی جی گیس کوٹے سے لے کر مخصوص پراپرٹی مافیا ٹائکون کے جہازوں کے ذاتی استعمال تک ایک طویل داستان ہے جو اعتزاز احسن کے ظاہر و باطن میں واضح تضاد کی عکاسی کرتی ہے۔ چودھری نثار کے ان الزامات کے لیے اعتزاز احسن نے مشترکہ اجلاس کا انتظار کیا اور آج ایوان میں باری آنے پر چودھری نثار سے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے۔ پہ الزام لگائے گئے، گھٹیا الزام، ان کے بارے میں تو بات کرنا میرا حق ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہمیں تو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس سفر کو جاری رہنے دیں۔ پرسوں بھی میں نے عرض کی تھی کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، یہ گھر میں تو آگ لگانے والے آپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، جو پہلے سے آپ کو چھوڑ چکے ہوں میاں صاحب، ان کی دفاع اور ان کی صفائی آپ کب تک دیتے رہیں گے؟ ان کی جانب سے آپ معذرتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ وہ شخص کون تھا؟ کیا اس کا نام لینا ضروری ہے؟ اسی کے باعث ان کے بھائی کو نظر اس وقت ہاؤس اریسٹ میں اس وقت جی ایچ کیو سے ناشتے آتے رہے جب وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگا کے اور جہاز میں سیٹ کے ساتھ ہتھکڑی سے باندھ کے پھرایا جا رہا تھا۔ لینڈ مافیا کی بات کرتے ہیں، لینڈ مافیا بگیسٹ لینڈ مافیا کا وکیل ہے اور معاون ہے۔ میرے کلائنٹس میں تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بھی تھا، میرے کلائنٹس میں تو وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی رہے ہیں۔ خبر نہیں شاید ان کی طرف لینڈ مافیا کا اشارہ ہے، میں تو سوچ رہا ہوں وہ ابھی بھی گھور رہے ہیں میرے پہ، یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر جانے والا نسل ہے، ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں، ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہ سیکھا ہے انہوں نے،
इनका साथ दे के चुप करे मैं बात कर जाए।